جی سامان خوش ہو گیا. وہ جو اب تک تقریریں کر رہے تھے پیر صاحب نے کچھ نہیں دیا, اب ان کی دوسری باتیں شروع ہو گئیں. ارے اتنا سامان مل گیا, ہم تو بڑے فائدے میں رہے, ہمیں تو بڑے مزے ہو گئے. وہ سامان لے کے ادھر چلے. حضرت امیر خسرو نے جوتیاں رکھی سر پہ, پیر کی جوتیاں رکھی سر پہ. دربار میں حاضر ہوئے, حضرت نے فرمایا خسرو سستی مل گئی. خسرو سستی مل گئی ہیں. امیر خسرو نے کہا حضرت وہ تو بے قدرے تھے, سامان پہ راضی ہو گئے, جان دینی پڑتی وہ بھی دے دیتا. اور جس کو پیر سے محبت ہو, اس کا یقین ایسا, اس کی عقیدت ایسی, اور ہمیں ایمان میں ہو جائے شک, تو کیا ہم مومن ہیں؟ اونچی بولیں. کربلا میں کیا ہوا؟ امام یقین کی دولت پر تھے, انہیں شک, کنبا کٹوا دیا, اپنے موقف سے ہٹے نہیں. آج چھوٹی چھوٹی بات پر ہم لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں, تو جو شک والا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. پکے ہو جاؤ, پکے کیا ہو جاؤ, اور پکوں سے راستہ ناتا جوڑو, پکوں سے. دنیا غلط ہو سکتی ہے, نبی کا فرمان غلط ہو سکتا نہیں. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, رب کا قرآن بدل سکتا نہیں. ہمیں یقین ہونا چاہیے, اپنے عقیدوں پر پختگی چاہیے. یہ جو شک والے ہیں یہ کسی کام کے نہیں. جس کی زندگی میں شک آ جائے اس کے پاس کچھ رہتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیں, جو ایمان والے ہیں ان کے لیے جزا ہے, جو ایمان والے نہیں ان کے لیے سزا ہے. اب یہ آپ نے اتنی بات سن لی, تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا, سوچنا. اب ہم پچھلوں کا انجام دیکھ لیں. آج بھی آپ کے سامنے طرح طرح کی باتیں فتنہ گر ڈالیں گے, طرح طرح کے قصے چھیڑیں گے. یہی آپ کا امتحان ہے کہ آپ ان کی باتوں میں کھو جاتے ہیں یا ان کو جواب دیتے ہیں. پختگی کیسی ہوتی ہے؟ مولانا روم نے یہ بھی بات لکھی ہے, بات نوجوانوں کو بڑی اچھی لگے گی, مگر مولانا کا مقصد کہانی نہیں ہوتا, نتیجہ ہوتا ہے. ایک آدمی سفر کر رہا تھا, گھر سے دور, کئی برس ہو گئے مسلسل سفر میں, چلتے چلتے اس بستی سے اس بستی, اس بستی سے اس بستی, سفر. ایک دن ایک کنویں پہ رکا پانی پینے کے لیے, تو وہاں گاؤں کی کوئی لڑکی پانی بھرنے آئی ہوئی تھی کنویں پہ. اس نے بہت عرصہ ہو گیا تھا, ویسے ہی عورت نہیں دیکھی تھی. وہ جوان لڑکی تھی, اس کو دیکھتا رہ گیا, آنکھیں ٹک گئیں اس پہ. لڑکی پڑھی لکھی نہیں تھی, کسی کالج یونیورسٹی سے اس نے کوئی ڈگری نہیں لی تھی, لیکن سمجھدار تھی. کیا بات ہے, تیری نگاہیں مجھ پہ کیوں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہنے لگا میں نے تجھ جیسی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی, بہت خوبصورت ہے تو, تیرے جیسی تو کوئی ہوگی ہی نہیں, تو چاند کا ٹکڑا. شاعری شروع ہو جاتی ہے نا پھر, بہت خوبصورت ہے تو. وہ اپنا پانی بھر کے جانے لگی, تو یہ اس کے پیچھے چل پڑا. اس نے کہا میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے. جان نہ پہچان کہاں رکھوں سامان والی بات. اب آدمی جب بولنے لگتا ہے تو پھر زبان پہ قابو نہیں رہتا. کہنے لگا تیرے بغیر رہ سکتا. کتنے منٹ ہوئے؟ ابھی دیکھا ہے, ابھی سے یہ حال ہے, تیرے بغیر نہیں رہ سکتا, بس اب تو ہی ہے جو کچھ ہے میرے لیے. وہ کہنے لگی ابھی اس کو 10 منٹ گزرے, کنویں پہ ملاقات ہوئی ہے, پہلے میرے حسن کے اس نے قصیدے پڑھ لیے, اب کہتا ہے تیرے بغیر رہ نہیں سکتا. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا تو بہت خوبصورت ہے. اس نے کہا اچھا, صرف اس لیے؟ سن, میری ایک چھوٹی بہن ہے, مجھ سے تھوڑی چھوٹی ہے, وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے.
تو نے تو مجھے دیکھا ہے نا, میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے, وہ مجھ سے, بول دو شرماؤ نہیں, مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. وہ دیکھ وہ سامنے آ رہی ہے. وہ پلٹ کے دیکھنے لگ گیا, اس نے کھینچ کے تھپڑ مارا. دعویٰ کر رہا تھا تیرے بغیر رہ نہیں سکتا, تو بہت خوبصورت ہے, اب زندگی تیرے بغیر ہو نہیں سکتی. میں نے کہا وہ زیادہ خوبصورت ہے, تو ادھر دیکھنے لگ گیا. کہاں گئی تیری محبت؟ بڑے دعوے کر رہا تھا, کچھ سمجھ آئی ہے؟ اونچی. اب مجھے ایمان سے بتاؤ, اس قرآن سے بہتر کون سی کتاب ہے؟ میرے نبی سے بہتر کون شخصیت ہے؟ اس کے بعد پھر ادھر ادھر دیکھیں ہم. قرآن پاس ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پاس ہوں, پھر کہیں نہیں جی برطانیہ سے پالیسی چاہیے, امریکہ سے چاہیے, چائنا سے چاہیے, فرانس سے چاہیے, جرمنی سے چاہیے, ادھر سے چاہیے, ادھر سے. ضرورت ہے؟ اونچی. عقیدت ہو تو اعلی حضرت جیسی. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. حضور جو آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں وہ لوگوں کے حسین چہرے بھی دیکھتے, آپ کے تلووں کو چھوڑ کر لوگوں کے اچھے اچھے چہرے بھی دیکھتے. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. کون کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا. ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں. شک سے بچنا, ایمان پر پکے رہنا. دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی اونچی. اب مجھے ایمان سے بتاؤ, دنیا میں کتنے بادشاہ ہوئے ہوں گے اب تک؟ تعداد بھی ہمیں یاد کرنے کی ضرورت. کس ملک میں کتنے ہو گئے, اپنے ملک کا ہی نہیں یاد ہوگا. کتنے صدر, کتنے وزیر اعظم, پتہ ہی نہیں چلتا. صبح ہے, شام کو ہے, نہیں ہے, یوں آئے یوں گئے, آتا جانا لگا رہتا ہے. کہاں کہاں کتنے وزیر ہوئے یاد ہیں؟ اونچی. مگر بتاؤ, جنہوں نے نبی کی غلامی کی ہے, جنہوں نے نبی کے عشق کی یادگاریں قائم کی ہیں, آج بھی ان کے نام سینوں میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کے نام اللہ ان کے نام زندہ, ان کے کام زندہ, ان کی یاد زندہ, خود وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ. جس کا بھی نام لے لو, پاکستان میں لے لو, انڈیا میں لے لو, دنیا بھر میں اللہ والے جہاں بھی آرام فرما. ہماری ان سے کوئی خاندانی رشتہ داری ہے نہیں ہے, مگر نبی کے سچے عاشق ہوئے, ان کے دین کی خدمت کی, آج بھی دلوں پر ان کی حکومت ہے یا نہیں ہے؟ بس جہانگیر بھی لاہور میں ہے, داتا صاحب بھی لاہور میں ہے. فرق دونوں میں جا کے خود دیکھ لو. اس کا مقبرہ بھی ہے, بڑی اچھی عمارت بنی ہے, داتا دربار بھی ہے. مگر کسی بادشاہ کو آپ نے جہانگیر کے مقبرے پہ جاتے دیکھا نہیں. بڑے سے بڑا بادشاہ بھی آئے تو داتا دربار سلام کرنے آتا. سوچو, غور کرو. جو چیز کام آنے والی ہے
اسی پہ پکے رہنا ہے، شک کرنا نہیں ہے۔ شک والوں کو کچھ نہیں ملتا، کچھ حاصل ہوتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان والوں کے لیے نعمتوں والی جنت، انکار کرنے والے جھٹلانے والوں کے لیے ذلت کا عذاب۔ یہ آپ کو آج جو پیغام ملا ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ واقعی کون ہے دنیا بھر میں وہ شخص جو یہ کہے کہ میں کل کا دن دیکھوں گا؟ دعوے سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگلے لمحے کا پتہ نہیں۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بعد میں مانیں گے موت یا قیامت یا عذاب دیکھ کر، تو پھر ایمان کا اعتبار نہیں، تو پھر کیوں وقت ضائع کر رہے؟ اور انہوں نے ماننا نہیں ہے تو ہمیں ان کی طرف دیکھنا اونچی نہیں۔ پکے رہو، اپنے ایمان پر پکے رہو اور شک والوں سے دور رہو، کہیں تمہیں شک میں نہ ڈال دیں۔ جیسی صحبت ویسا اثر، مشہور ہے یا نہیں؟ کس کا فون بجا؟ للصحبت تاثیر، صحبت میں اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ خوشبو والے کی دکان پر جائیں، خوشبو نہ بھی خریدیں، بولو خوشبو ناک میں جائے گی یا نہیں؟ بھٹی میں جائیں گے، لوہے کی بھٹی والے کے پاس، بھلے سے آپ نے اس بھٹی کے اندر جھانکا نہیں، کالک اور اس کا دھواں آپ کو پہنچے گا یا نہیں؟ سوچیں۔ ایمان والوں کی صحبت رکھنی ہے، ان کی محفلوں میں جانا ہے، ان کی کتابیں پڑھنی ہے، دوسروں سے رابطہ کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم فرمائے، اور ہم لوگ ایمان کے معاملے میں کبھی سستی نہ کریں۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔